السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ممتحنہ کی تفسیر جاری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کی تفسیر کا نواں حصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 12 کی تلاوت، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے اس آیت کی تفسیر کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنن ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور تجھ سے ان شرائط پر بیعت کریں کہ وہ کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا سے آلودہ نہ ہوں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی افتراء و بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی شائستہ کام میں تیرے حکم کی مخالفت نہیں کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بارگاہ خدا میں طلب بخشش کرو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تفسیر: عورتوں کی بیعت کے شرائط۔ گزشتہ آیات کے بعد کہ جن میں مہاجر عورتوں کے احکام کا بیان تھا، زیر بحث آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے بیعت کرنے کے حکم کی تشریح کرتا ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قیام فرمایا اور مردوں سے بیعت لی۔ بعد مکہ کی وہ عورتیں جو ایمان لے آئی تھیں بیعت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور ان کی بیعت کی تفصیل بیان کی۔ روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے پیغمبر، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور ان شرائط پر تجھ سے بیعت کریں کہ وہ کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، زنا سے آلودہ نہیں ہوں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی افتراء اور بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی شائستہ حکم میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنن ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ان سے بیعت لی۔ بیعت کی کیفیت کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے پانی کا ایک برتن لانے کا حکم دیا اور اپنا ہاتھ پانی کے اس برتن میں رکھ دیا۔ عورتیں اپنے ہاتھ برتن کی دوسری طرف رکھ دیتی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ پیغمبر اکرم لباس کے اوپر سے بیعت لیتے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں عورتوں کے بیعت کرنے کے لیے 6 شرائط بیان کی گئی ہیں، اور ان کے لیے ان سب کو قبول کرنا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1، ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کو ترک کرنا۔ یہ شرط اسلام و ایمان کی بنیاد ہے۔ شرط نمبر 2، چوری کو ترک کرنا، اور شاید اس سے مراد زیادہ تر شوہر کا مال ہو، کیونکہ اس زمانے کی مالی بدحالی، مردوں کی سخت گیری اور
تہذیب و تمدن کی سطح کا پست ہونا اس بات کا سبب ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے مال میں سے چوری کر لیں اور احتمالاً اپنے رشتہ داروں کو دے دیں۔ ہند کی داستان جو بعد میں آئے گی وہ بھی اسی معنی کی گواہ ہے۔ بہرحال آیت کا مفہوم وسیع اور عام ہے۔ شرط نمبر 3، زنا سے آلودہ نہ ہونا، کیونکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عفت کی راہ سے بہت زیادہ انحراف تھا۔ شرط نمبر 4، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ فعل دو صورتوں میں، یعنی بعض اوقات اسقاط حمل کی صورت میں اور کبھی لڑکیوں اور لڑکوں کو زندہ درگور کرنے کی صورت میں انجام پاتا۔ شرط نمبر 5، بہتان اور افتراء کو ترک کرنا۔ بعض نے اس کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ مشکوک بچوں کو راستے سے اٹھا لیتی تھیں اور یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ یہ بچہ ان کے شوہر سے ہے۔ یہ امر شوہر کی طویل غیبت کے زمانے میں زیادہ امکان پذیر تھا۔ بعض نے اسے شرم آور کام کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ وہ بھی زمانے جاہلیت کی باقیات میں سے تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو چند افراد کے اختیار میں دے دیتی اور جب اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان میں سے جس کی طرف مائل ہوتی بچے کو اس کی طرف منسوب کر دیتی۔ لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مسئلہ زنا پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس قسم کے کام کا اسلام میں جاری رہنا ممکن نہیں تھا، یہ تفسیر بعید نظر آتی ہے اور پہلی ہی تفسیر زیادہ مناسب ہے، اگرچہ آیت کے مفہوم کی وسعت ہر قسم کے افتراء اور بہتان کو شامل کرتی ہے۔ بین ایدیہن و ارجلہن، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کی تعبیر ممکن ہے وہی سر راہ ملنے والے بچوں کی طرف اشارہ ہو جو دودھ پلانے کے وقت ذہن میں آتے تھے، لہذا طبعاً وہ ان کے پاؤں اور ہاتھوں کے سامنے ہوتے تھے۔ شرط نمبر 6، پیغمبر اکرم کے اصلاحی احکام کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ حکم بھی وسعت رکھتا ہے اور پیغمبر اکرم کے تمام فرامین کو شامل ہے، اگرچہ بعض نے اسے زمانے جاہلیت کے بعض افعال مثلاً مردوں پر بلند آواز میں نوحہ کرنا، گریباں چاک کرنا اور منہ کو نوچنا وغیرہ کی طرف اشارہ سمجھتا ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عورتوں کی بیعت کیوں ان شرائط کے ساتھ مشروط تھی، حالانکہ مردوں کی بیعت صرف اسلام اور جہاد پر تھی۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے بارے میں اس معاشرے اور ماحول میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ ایمان اور جہاد ہی تھا۔ چونکہ عورتوں کے لیے جہاد مشروع نہیں تھا، لہذا ان کے لیے دوسرے شرائط ذکر کرتے ہوئے کہ جن میں توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم امور وہی تھے جن سے اس معاشرے کی عورتیں انحراف میں مبتلا تھیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اس آیت کی باقی تفسیر کل۔